बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हक न्यूज़ के रमज़ान ट्रांसमिशन में प्रोग्राम जमाल रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का उन्वान है पर्दापोशी। और पर्दापोशी ये वो सिफ़त है जो अल्लाह को भी पसंद है और अल्लाह के रसूल को भी पसंद है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में पर्दापोशी की अहमियत और फजीलत को बयान फरमाया। आज इस नशिस्त में इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक मुस्तनद आलिम दीन, एक मजहबी स्कॉलर अल्लामा सैयद दिलावर हुसैन शाह साहब काज़मी आप तशरीफ़ रखते हैं। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आज की इस नशिस्त में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हुए। और रोज़ाना की तरह आज की इस नशिस्त में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सनाख़ा भी तशरीफ़ रखते हैं, मोहम्मद उमर हुसैन कादरी। हम आपके भी मशकूर हैं कि आपने वक्त निकाला और आज की इस नशिस्त में तशरीफ़ फरमा हुए। शाह साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस तैयबा में पर्दापोशी की अहमियत को, इसकी फजीलत को बयान फरमाया और ऐब जोई की और ग़ीबत की और लोगों के अयूब का तज़किरा करने की नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मज़म्मत भी इरशाद फरमाई। तो सरकार की अहादीस पर्दापोशी के हवाले से किस तरह बारी रहनुमाई करती है? सबसे पहले तो मैं हक न्यूज़ का क़िबला शाह जी आपका बहुत मशकूर हूँ कि अपनी मजलिस में हम नशीनी का शर्फ़ अता किया और आपसे हम बैठकर बहुत कुछ सीखेंगे और अपना सबक सुनाएंगे आपको। अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को बहुत सारे इम्तहानात से गुज़ारने का इरादा फरमाया और इस दुनिया में अल्लाह ताला मुसलसल इंसानों से इम्तहान ले रहा है। तो इस इम्तहान गाह में अल्लाह ताला ने कुछ लोगों में कुछ ऐब पैदा फरमा दिए और कुछ लोगों को उनको देखकर अब ये उन पर छोड़ दिया कि वो इनको छुपा लेते हैं या इनका दूसरी जगह प्रचार करते हैं। और जो लोग ऐब छुपा लेते हैं उसको अल्लाह ताला ने बड़ा पसंद किया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस आदत को बहुत पसंद की है। आप अंदाज़ा फरमाएं कि अल्लाह ताला ख़ुद सत्तार है। वो क़यामत के दिन बंदों से उनके वालिदैन में से बाप का नाम नहीं लेगा। पुकारा जाएगा फ़लाँ माँ का बेटा, फ़लाँ माँ का बेटा, माँ का नाम लिया जाएगा कि अगर किसी से कोई गलती हो गई हो तो बड़े महशर में आज जज़ा के यौम के बावजूद अल्लाह कह रहा है कि मैं फिर भी ऐबों को छुपा रहा हूँ और मैं माओं का नाम लेके उन माओं की गलतियों को भी उन पे पर्दा डाल रहा हूँ। कुरान मजीद में आता है वला तजस्ससू, यानी तुम किसी की ऐब जोई या उसकी टोह में अपना वक्त ना गुजारो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी बहुत सारा ज़िक्र है, लेकिन उससे पहले मैं एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक है कि जो बंदा उस ज़माने में कि जब लोग मेरी सुन्नतों को फरामोश कर देंगे एक सुन्नत को ज़िंदा करेगा तो अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह के महबूब की कोई एक सुन्नत ज़िंदा करे, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। तो जो ख़ुद अल्लाह की सुन्नत ज़िंदा करेगा, सत्तारी वाली सुन्नत को, जो ऐब छुपाने वाली सुन्नत को, तो अल्लाह उसे कितना अजर अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपका एक फरमान है, आप फरमाते हैं कि जो बंदा मसनद इरशाद पे बैठता है और लोगों की तरबियत और लोगों की इस्लाह का फरीज़ा अंजाम देना चाहता है, आप फरमाते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर 12 सिफ़ात होनी चाहिए। और उनमें से जो 2 सिफ़ात हैं, आप फरमाते हैं कि वो उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सीखनी चाहिए। और वो जो 2 सिफ़ात हैं जो बंदे को खुदा से सीखनी चाहिए, आप फरमाते हैं वो है एक सत्तारी और दूसरी गफ़ारी। यानी बंदे के अंदर ये सिफ़त होनी चाहिए कि वो किसी के ऐब देखे तो उस पर पर्दा डाले
اور انسان کے اندر یہ صفت بھی ہو کہ اگر کوئی اس کے ساتھ زیادتی کر دے اور اپنی زیادتی پر غلطی پر نادم ہو تو بندہ اسے معاف کیا کر دے. بات، سبحان اللہ. اور سبحان اللہ، شاہ جی جب ذکر آتا ہے پردہ پوشی کا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اس پر بھی موجود ہیں، تو سرکار نے احادیث میں چغلی کی، غیبت کی اور بالخصوص عیب جوئی کی سرکار نے مذمت کی. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہمیں کس طرح غیبت کی جو مذمت ہے وہ کس طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہماری رہنمائی کرتی ہے؟ نبی رحمت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث اس پر شاہد ہیں، اور اس سے پہلے میں قرآن کی ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. اگر ہم دوسرا ترجمہ کرنا چاہیں تو اللہ پاک فرما رہا ہے تم ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کیا کرو. بعض لوگ کسی خوبی کو بھی خامی بنا کے پیش کرتے ہیں. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کسی کو پسند ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم تو اسے ناپسند کرتے ہو. پھر اللہ پاک نے فرمایا اللہ سے ڈرو. اب اندازہ فرمائیں شاہ صاحب کہ ایک بندے کے سامنے جس وقت کوئی مردہ جانور کا گوشت رکھا جاتا ہے وہ اس سے ناپسند کرتا ہے، اور جس وقت انسان کا گوشت رکھا جائے تو ویسے بھی اس تکریم کی وجہ سے اور اپنے جیسے بشر ہونے کی وجہ سے انسان جس وقت اس کو دیکھتا ہے تو ڈر اور خوف بھی پیدا ہوتا ہے. اس کو ہاتھ لگا نہیں سکتا مردے کو بندہ. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے گوشت کھانے کے برابر ہے جب تم ایک دوسرے کی عیب جوئی کرتے ہو غیبت کی صورت میں. تو یہ بہت بڑی مذمت ہے قرآن حکیم کے اندر سمجھنے والوں کے لیے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کی مثال کس طرح پیش کی جا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے منجنیق دیکھی ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہم نے منجنیق دیکھی ہے. تو وہ کیا کام کرتی ہے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پتھروں کو اٹھا کے دور پھینکتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے وہ اپنے نامہ اعمال سے نیکیوں کو بھی دور پھینکتا رہتا ہے. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے قیامت کے دن بندہ اٹھے گا اور دیکھے گا اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، تو پوچھے گا میری نیکیاں کدھر گئیں؟ تو اسے کہا جائے گا کہ تو غیبت کرتا رہا، تو عیب جوئی کرتا رہا، تو دوسروں کے پردہ پوشی کے بجائے ان کے عیب اچھالتا رہا، لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے تیرے تمام گناہوں کو ضبط کر لیا ہے، تیری تمام نیکیوں کو جو ہے وہ بالکل ضائع کر دیا ہے، اور آج تیرا نامہ اعمال بالکل خالی ہے. صحیح. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جس وقت حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ رحمہ کو خلافت عطا فرمائی اور پاک پتن شریف سے دلی کی طرف روانہ فرمایا، تو اس موقع پر آپ نے ایک طویل وصیت فرمائی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ رحمہ کو. اور اس میں سے ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ نظام درویشی پردہ پوشی کا نام ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جو صوفیاء ہیں، جو صوفیاء کے عقیدت مند ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ پردہ پوشی کا رستہ اختیار کریں. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو غیبت ہے یہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے توڑنے کا کام کرتی ہے. جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، اس کے عیوب کا چرچا کرتے ہیں تو معاشرے میں فتنے پیدا ہوتے ہیں. اور اللہ کے رسول کی تعلیمات بھی یہی ہیں، صوفیاء کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے قریب کیا جائے، ان کے درمیان فاصلے پیدا نہ کیے جائیں. اور پھر اسی پردہ پوشی کے حوالے سے ایک حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میزبان رسول ہیں آپ روایت کرتے ہیں، اور آپ یہ حدیث حضرت عقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں، اور وہ رحمت عالم سے روایت کرتے ہیں. اور سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ رب کائنات فرماتے ہیں کہ جو بندہ مخلوق کے عیبوں پہ پردے ڈالے گا میں حشر کے دن اس کے عیبوں پہ پردے ڈالوں گا. تو گویا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی ذلت و رسوائی سے محفوظ رہوں اور میں حشر میں بھی ذلت و رسوائی سے محفوظ رہوں، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بندہ دوسروں کے عیب دیکھ کے خاموشی اختیار کر لے، ان کے عیوب پہ پردے ڈال دے. تو جو لوگوں کے مخلوق کے عیوب پہ پردے ڈالے گا اللہ حشر کے دن اس پہ کرم فرمائیں گے اور مہربانی فرمائیں گے. شاہ جی گفتگو انشاءاللہ آگے جاری رہے گی. ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک نعت شریف کا،
اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محمد عمر حسین قادری صاحب جو ہمیں سرکار کی نعت سنائیں گے. تو قادری صاحب آج آپ کیا سنا رہے ہیں؟ جی شاہ جی، جو پروگرام کا موضوع ہے اس حوالے سے اس کلام میں ایک شعر آتا ہے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. سبحان اللہ. تو اس کا میں نے اس کلام کو منتخب کیا ہے. ضرور. اس کے چند اشعار آپ کے سامنے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے ہر عیب کی کرتے رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں. ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت. ناظرین، محمد عمر حسین قادری صاحب سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے. ابھی پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। शाह जी गुफ्तगू कर रहे थे पर्दापोशी के हवाले से, ऐबजोई के हवाले से, गीबत के हवाले से। तो हम देखते हैं कि माशरे में अक्सर लोग हम नज़र आता है कि वो इस बीमारी का शिकार हैं, इस बुराई का शिकार हैं। हम देखते हैं लोग दफातर में बैठते हैं तो लोगों के अयूब का तज़किरा करते हैं, लोग अपने अपने घरों में बैठ के लोगों के अयूब का तज़किरा करते हैं, लोग गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं तो हम कई मरतबा देखते हैं कि लोगों के अयूब का तज़किरा कर रहे होते हैं। और ये जो बुराई है, इससे मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई तबका महफूज हो। यानी तलबा को देखें तो वो भी इसका शिकार हैं। आप देखेंगे कि जो असातिज़ा हैं उनमें भी ये चीज़ नज़र आएगी, हत्ता कि उलमा में भी आपको नज़र आएगी कि कभी कभी हम देखते हैं कि उलमा के तबके में भी गुफ्तगू करते हुए बाज़ का दूसरों का अयूब का तज़किरा हमें नज़र आता है। तो इससे बचने का तरीक़ा क्या है? शाह जी क़िबला, अरबी का एक मक़ूला है कि अन्नासु बिल मजालिस, कि इंसान अपनी मजलसों से पहचाना जाता है। हज़रत अली मौला करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, अली पाक फरमाते हैं कि बुरे इंसान की हम नशीनी से इंसान की अपनी आंखों में खूबसूरत नेक खसलत लोग भी बुरे हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारी जो सोसाइटी है इसमें तरबियत का फुकदान है, घर से लेके स्कूल तक, स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक और वहाँ से वर्किंग पॉइंट तक। सबसे पहली बात यह है कि बंदे को अपनी मजालस अच्छी रखनी चाहिए, अच्छे नेक लोगों के साथ बैठना चाहिए। वो अच्छे नेक लोगों के साथ बैठेगा तो नेक लोग जो होंगे वो अच्छी गुफ्तगू करेंगे, ऐबजोई नहीं करेंगे, ग़ीबत से परहेज़ करेंगे, तो इंसान के ज़ात पर उसका बड़ा गहरा असर होगा। दूसरी बात यह है कि जो इंसान शाह जी बामकसद ज़िंदगी गुजारता है, उसके जहन में, उसकी ज़िंदगी में, उसकी तरजीहात में पूरी ज़िंदगी का लाहे अमल तय है कि मैंने सुबह उठ के ये करना है, 10 बजे तक मेरे ये काम है, 2 बजे तक ये काम है, रात तक उसका टफ़ टाइम टेबल उसके सामने है, बामकसद टाइम टेबल। उस बंदे को तो शाह जी मौका ही नहीं मिलता कि वो किसी की ऐबजोई करे, किसी की ग़ीबत करे। ग़ीबत वही शख्स करता है जो निकम्मा तरीन बंदा हो, जिसके पास दुनिया का कोई काम नहीं होता, वो जनाब ग़ीबत शुरू कर देगा। तीसरी बात, ग़ीबत से बचने का सबसे आला और कारगर नुस्खा नबी रहमत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में जो फजीलत बयान हुई है कि जो बंदा किसी के ऐब पे जो है पर्दा डाल देता है उसे अल्लाह कितना इनाम अता फरमाता है। अगर ये इंसान के इल्म में हो, बदनसीबी ये है कि हमारे यहाँ तरबियत नहीं की जाती, मालूमात का सैलाब है जो बहता चला जा रहा है हर तरफ। तरबियत में ये चीज़ भी शामिल हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लाँ चीज़ की कैसे रहनुमाई फरमाई। जब इंसान के इल्म में होता है फिर वो कम ऐसे गुनाह करता है। तो आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस है इब्न माजा शरीफ की, रहमत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स किसी इंसान का ऐब देख के उस पर पर्दा डाल देता है, रब ताला उसे इतना बड़ा अजर अता फरमाता है कि गोया उसने किसी ज़िंदा दरगोर बच्ची को मरने से बचा लिया। और दूसरे नंबर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा पर्दा पोशी नहीं करता, अल्लाह ताला उसको घर बैठे ज़लील और रुसवा फरमा देता है और उसके अपने ऐब अल्लाह लोगों के सामने अयां कर देता है। आखिरी बात आज की इस सवाल के जवाब में, बानो कुदसिया का एक मैंने कॉल पढ़ा है, वो कहती हैं कि आप अगर किसी के बारे में 10% कोई बात किसी को बताते हो, अगला बंदा उस पूरे बंदे को 100% समझता है। मसलन आपने किसी को ऐब, किसी का छोटा सा ऐब हो सकता है गलतफहमी हो गई हो, आपने बताया वो बंदा ऐसा, हो सकता है उसने, आपने एक ही दफ़ा उस बंदे से मिले, कोई बात सुनी तो आपने उस बंदे की जो है ना वो बात की, तो अगले बंदे ने उसको पूरा ऐबदार समझ लिया। अब उस बंदे ने उस बंदे के बारे में अपने दिल में जो कीना रखा, वो जब तक कीना रहेगा आपको भी, वो जिस बंदे ने ये बात ऐबजोई के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए पर्दापोशी नहीं की और उसका ऐब उछाला है, जैसा भी उछाला है, दूसरा बंदा जो ख़राब हुआ है, फिर उससे तीसरा बंदा जो ख़राब हुआ है, चौथा बंदा जो ख़राब हुआ है, वो जो है गुनाह जारिया की सूरत में उसे मिलेंगे। अगर इन चीज़ों से हम परहेज़ करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे साथ नरमी इख्तियार फरमाएगा और हम पर रहमतों का नुज़ूल होगा। अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात दूर फरमाएगा। शाह जी, यानी इसका जो आपकी गुफ्तगू का निचोड़ है उसका खुलासा ये है कि जो सबसे इसका बेहतरीन तरीका है
اس سے بچنے کا وہ یہ ہے کہ صالحین کی صحبت اختیار کی جائے۔ شاہ جی ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جس طرح یہاں پہ عیب جوئی ہوتی ہے، لوگوں کے عیوب کا ذکر ہوتا ہے، غیبت کی جاتی ہے، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک اور برائی کا بھی بہت زیادہ شکار ہو چکا ہے، اور یہ ہمارے تقریباً تمام طبقات میں یہ بات بھی پائی جاتی ہے، وہ ہے چغلی۔ تو چغلی کی کس طرح ہمارا دین مذمت کرتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اس کی مذمت کی ہے؟ چغلی بہت زیادہ اس وقت جو طلاقوں کی شرح ہے، آپ اگر ہائی کورٹ میں جائیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ پچھلے 6 ماہ میں 13,000 طلاقیں رجسٹر ہوئی ہیں ہائی کورٹ میں، اور جو نہیں ہوئی تو ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے اوپر لوگوں نے جو تحقیق کی ہے وہ یہ نتیجہ سامنے آیا ہے کہ چغل خوری کی وجہ سے گھر ٹوٹ گئے، چغل خوری کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے، باپ اپنے بیٹے سے، بھائی سے، دوست سے، اور پارٹنر سے دور ہو گیا، ایک فاصلہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بارے میں جو مذمت ہے نبی پاک رحمت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، وہ انسان سنتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کانپ جاتا ہے بندہ۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ بعض لوگ ہم میں سے اگر ہم اس حدیث کو سن کر بھی اپنی زبانوں کو نہ روکیں تو پھر تو اللہ کی طرف سے سخت ناراضگی ہے۔ رحمت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قطات، چغل خور کبھی بھی جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اب یہ کتنی بڑی مذمت ہے کہ چغل خور کا لفظ سن کر انسان ویسے ہی ڈر جاتا ہے کہ فلاں بندہ چغل خور ہے۔ تو چغل خوری بہت ہی بڑا گناہ ہے، عظیم گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ آپ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اگر توبہ کے لیے جائیں گے تو جب تک آپ نے جو کچھ نقصان کر دی ہے انسانیت میں بندوں کو، جو وہ جب تک اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے، وہ معاف نہیں کرتے اس وقت تک، تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گویا شاہ صاحب یہ جو چغل خوری ہے یہ گھر توڑنے کا سبب بنتی ہے، تو اس پر مجھے ایک بات یاد آئی حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی معروف واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں کوئی شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کیا کینچی کا، تو آپ نے اس کو واپس کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی چیز پیش کرنی ہے تو سوئی پیش کر دیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت میں نے کینچی بھی محبت سے پیش کی تھی تو آپ نے واپس کر دی، اور سوئی کا تحفہ آپ قبول کرتے ہیں، تو اس میں راز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کینچی یہ کاٹنے کا کام کرتی ہے اور سوئی جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ ہم کاٹنے والوں کو پسند نہیں کرتے، جوڑنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا گویا جو بندہ جوڑنے کا کام کرتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ کے ولیوں کا محبوب بن جاتا ہے، اور جو کاٹنے کا کام کرتا ہے وہ اللہ اور اللہ کی بارگاہ سے بھی، اللہ کے رسول کی بارگاہ سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور اولیاء کاملین کی بارگاہ سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اس پر ایک بات ہم دیکھتے ہیں کہ بالخصوص جو صوفیاء کرام ہیں ان کی تعلیمات میں ہمیں چونکہ محبت کا پیغام نظر آتا ہے، لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا یہ پیغام نظر آتا ہے۔ تو ایک روایت حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ رحمہ آپ کے ملفوظات شریف کا جو مجموعہ ہے فوائد الفواد شریف، اس میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج قرب خاص میں پہنچے تو اللہ کریم نے سرکار کو اپنی بارگاہ سے خرقہ عطا فرمایا، اور ساتھ ایک سوال اور سوال کا جواب بھی تعلیم فرمایا، اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ حبیب جب واپس زمین پر جائیں تو اپنے صحابہ سے، اپنے غلاموں سے یہ سوال کریں، جو سوال کا یہ جواب دے یہ خرقہ اس کو عطا کریں۔ جب سرکار واپس لوٹے تو نبی اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین سرتاج صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور سرکار نے ان سے پوچھا کہ ابو بکر یہ خرقہ اگر میں آپ کو دوں تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ عرض کرنے لگے کہ میں صدق کا رستہ اختیار کروں گا اور طاعت کا رستہ اختیار کروں گا۔ پھر سرکار نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ عمر یہ خرقہ آپ کو دیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ عرض کرنے لگے میں عدل کروں گا، انصاف کروں گا، اور امر بالمعروف کروں گا، نہی عن المنکر کروں گا۔ پھر سرکار نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان سے پوچھا کہ عثمان اگر یہ خرقہ آپ کو عطا کروں تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ عرض کرنے لگے اگر مجھے خرقہ عطا کیا جائے تو میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا اور شب بیداری کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا۔ پھر سرکار نے باب مدینۃ العلم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ علی یہ خرقہ میں آپ کو دوں تو آپ کیا کریں گے؟
تو حضرت مولا کائنات سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اگر خرقہ مجھے عطا ہو تو میں لوگوں کے عیب دیکھ کے ان کے عیبوں پہ پردے ڈال دوں گا. سبحان اللہ، تو اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھے رب نے حکم یہ دیا تھا کہ جو سوال کا یہ جواب دے خرقہ اس کو عطا کرنا. اور اس وقت سرکار نے یہ خرقہ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی کے حوالے کیا. مجھے مولا علی کی ایک بات یاد آ گئی، ایک جملہ اگر اجازت دیں. جی جی. وہ فرماتے ہیں کچھ لوگوں کے درمیان جس وقت وہ لڑائی کرواتے ہیں کہتے ہیں ہم نے تو سچ بولا ہے، تو مولا علی فرماتے ہیں کہ شر انگیز سچ سے مصلحت امیز جھوٹ بہتر ہے. وہ جھوٹ جو دو لوگوں کو آپس میں جوڑ دے وہ بہتر ہے. تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ خوبصورت بات سن کے تو دل جھوم اٹھا ہے، ایمان تازہ ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ صاحب آپ نے بہت خوبصورت انداز میں یہ جو پردہ پوشی ہے اس کی اہمیت کو بیان کیا، عیب جوئی کی، چغلی کی، غیبت کی، اس کی جو مذمت اور اس کے جو نقصانات ہیں ان کا آپ نے تذکرہ کیا. یہ عنوان تو بڑا وسیع ہے، اس پہ بہت گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت محدود ہے تو ابھی ہم نے نعت شریف بھی سننی ہے. تو اب پروگرام کے اختتام میں ایک بار پھر گزارش کروں گا محمد عمر حسین قادری صاحب کی خدمت میں کہ آپ آقا کریم کی بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل
تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ناظرین، ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پروگرام کے اختتام پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر علامہ سید دلاور حسین شاہ صاحب کا۔ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور محمد عمر حسین قادری صاحب کا کہ آپ بھی پروگرام میں تشریف فرما ہوئے۔ اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔